وإميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم رواه البخاری فی کتاب الاشربہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا کہ 7 کا تعلق کرنے سے ہے اور 7 کا تعلق رک جانے سے ہے۔ تو آئیے وہ 7 چیزیں کون سی اس کے بارے میں مختصر طور پر ذرا سماعت فرمائیں۔ حدیث کے راوی سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ حکم دینا اس بات کی علامت ہے کہ تاکید کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے حکم جاری دیا کہ 7 چیزوں کو تم لوگ اپنانا اور اس پر چلنا۔ آج کل ہم جس سماج سے گزر رہے ہیں نا، یہ معاشرتی یا سماجی زندگی میں ان 7 چیزوں پر مسلمانوں کا عمل بہت کم ہے، اور اکا دکا بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ اس کے خلاف ہیں۔ حالانکہ اگر سماج میں معاشرے میں اتحاد لانا چاہتے ہیں، آپس میں اتفاق لانا چاہتے ہیں، الفت محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، سب کو جوڑنا چاہتے ہیں، 3 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، تب جا کر لوگ جڑیں گے۔ کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے مریض کی عیادت کرنا۔ یعنی سماج میں معاشرے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کا کلچر ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی پیسے والا ہے، چودھری ہے، محلے کا بڑا ساہوکار ہے، دولت مند ہے، شہرت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو سب لوگ جاتے ملنے کے لیے۔ دیکھو، اور اسی سماج میں اگر کوئی غریب آدمی بیمار پڑ گیا، غریب ہے، مسکین ہے، مسلمان ہے، تو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے۔ بتاؤ، کیا اللہ کے نبی کی یہی تعلیم تھی؟ آج ابراہیم نبی سے نا نبی کے یہی اخلاق تھے؟ سوچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا، بتاؤ، جو کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ جب بیمار پڑ گئے تو اللہ کے نبی گئے، دیکھو وہاں بھی گئے دیکھنے کے لیے۔ کیا ضرورت تھی بھائی اللہ کے نبی کو جانے کی؟ رسول تھے، نبی تھے نا، لیکن آپ اخلاق پیش کرنے گئے اور ساتھ ہی میں دعوت بھی دی ہے۔ چپ کے خالی دیکھ کے نہیں آنا، اگر موقع ملے تو دعوت بھی دے کے آؤ، کچھ دین کے بعد سمجھا کے آؤ، چاہے ایک ہی بات صحیح، کچھ بھول کے آؤ، دعا ہی دے کر آ جاؤ، شاید ہو سکتا ہے متاثر ہو جائے، قریب ہو جائے اسلام سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک یہودی لڑکا بیمار پڑ گیا تو اللہ کے لیے گئے عیادت کے لیے، بیمار کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، اور جانے کے بعد دعوت اسلام کی تو وہ چہرہ اپنے باپ کی طرف کرنے لگا، ہاں کہ میرا باپ ناراض تو نہیں ہوگا، کچھ بولے گا تو نہیں، کہ کوئی یہودی تھا۔ تو ان کے باپ کہنے لگا ابو القاسم، یعنی ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم کی بات مان لیتے ہو، مان لیا لڑکا، اسلام لیا، اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اس لڑکے کو، بچے کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ دیکھو، ایک غیر مسلم کافر وہ بیمار پڑ جائے تو دیکھنے کے لیے جا سکتے، یا مسلمان پر رہتے لوگ نہیں جا رہے۔ اور پلس اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہے شہرت والا تو ان کو دیکھنے جاتے، غریب آدمی کو نہیں دیکھنے جاتے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی بھی ہو، اگر ہمیں پتہ چل جائے، خبر مل جائے اور وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو، پہنچ سکتا ہوں، نزدیک کا معاملہ گاؤں محلے کا ہے، جا سکتے تو ضرور جانا چاہیے، مریض کی عادت کرنا چاہیے، اس کی بیمار پرسی کرنا چاہیے، دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس اخلاق سے وہ متاثر ہو کر اسلام میں آ جائے، توحید پر آ جائے، اگر مشرک ہے تو، بدعتی ہے تو سنت پر آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال نمبر 1 مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 2 اللہ کے لیے بولے کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو چھینک کا جواب دینا چاہیے، جیسے الحمدللہ، چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، جواب میں کہے گا یرحمک اللہ۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، نبی کی یہ بھی سنت ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا یہ چھینکنے والا کون ہے، مسلمان ہے کہ کیا وہ آدمی کیسا ہے، کالا کے گورا ہے، پتہ دشمنی ہے کہ ہاں دوست ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ ارے کوئی بھی مسلمان ہے نا، چھینکا تو جواب دو، اگر الحمدللہ کہے تو
پلٹ کے جواب دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے نمبر 3 اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی مر جائے تو جنازے میں شریک ہونا چاہیے. یہ بھی ہے نبی کے اخلاق، نبی کا طریقہ، صحابہ کرام کا عمل کہ اگر کوئی مر جائے تو مرنے والے کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھو یہ بات میں پہلے ہی وضاحت کر دی ہے، پھر بول دیتا ہوں، جب آئے گا تو حق بات بولنا چاہیے. اگر مرنے والا توحید پرست ہے، شرک بدعت سے بچ کر توبہ کر کے اگر مرا ہے اور ہمیں پتا ہے، تب ایسے آدمی کے جنازے میں جانا ہے. اور اگر کوئی شرک کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں مرا، نفاق کی حالت میں مرا، بدعت میں مرا ہے، تو ان کے جنازہ کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتے. منع، یہ اللہ نے قرآن میں منع بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نبی سے کہا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے پیغمبر آپ ان کے جنازہ کی نماز خود مت پڑھیے جن کی وفات کفر پر، جن کی وفات نفاق پر. بتاؤ عبداللہ بن سعید کون تھا؟ رئیس المنافقین، منافق پر سردار تھا. اللہ بھی گئے جنازہ پڑھانے کے، بیٹا ان کا بچہ آیا تھا لڑکا تو چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی آئے گی ہے نا. عمر بن خطاب بولے نا، انشاءاللہ ان کی سیرت میں کبھی بولیں گے. تو بہرحال اللہ کا قانون ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. تو مرنے والا اگر مسلمان ہے، موحد ہے، انہی کے جنازہ میں شریک ہونا ہے. اگر مشرک بھی دیتے ہیں تو جنازہ نہیں پڑھیں گے. ہاں آپ دیکھ کے آ جائیں، عیادت کر کے آ جائے، کیا کہتے ہیں، دیکھ کر کے ان کو تسلی دے کے اتنا کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس میں بھی دلیل ہے میرے پاس. اب کیا بتاؤں، سب کی تشریح کرو تو وقت ہو جائے گا. وہ حدیث ہے نا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے. ہاں صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے زیارت کے لیے. مقام ابوا ایک جگہ ہے، مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. تو ایک دفعہ نبی کو اپنی والدہ کی محبت یاد آ گئی تو زیارت کے لیے گئے نبی کی قبر کے، اپنے قبر کے پاس والدہ کے. تو جانے کے بعد اللہ اکبر زار و قطار ہونے لگے، صحابہ کرام بھی دیکھ کر رونے لگے. اللہ. پھر اس کے بعد خود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے 2 چیز کی اجازت مانگی. ایک چیز اس بات کی اجازت مانگی، طلب کی کہ اے اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں تجھ سے ان کے مغفرت بخشش کی دعا کر سکتا ہوں؟ دیکھو اللہ نے کہا نہیں، نو پرمیشن، نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کی والدہ کا انتقال اسلام پر نہیں ہوا ہے. دیکھو جی بتاؤ، نبی سے بڑھ کے کوئی دنیا میں جی؟ نبی کی امی جان کا انتقال ہو گیا تو ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، بخشش کی اللہ منع کرتا ہے. تو ہم کس کھیت کے بولی جی کہ کوئی شرک بدعت میں مر جائے چلے جائے جنازہ پڑے؟ جنازہ کیا وہی تو ہے نا، مغفرت کی رحمت کی. کیا دعا دیتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، کیا ہے؟ پوری دعا. تو اس کا خیال رہنا چاہیے. اب کوئی سوچے گا یار ہمارا خاندان کا آدمی ہے، ہاں ہمارا اپنا آدمی، میرا بیٹا مر گیا یا ہمارا باپ مر گیا یا میرا چچا مر گیا، کیا کروں نجات؟ کیا ہوگا؟ فتنہ فساد ہوگا. ارے فتنہ فساد کے ان کو دعوت دو، سمجھاؤ، بتاؤ. اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اگر صحیح معنوں میں ایسی مجبوری آ جائے کہ اگر ہم جنازے میں نہیں جاتے ہیں، میرا قریبی ہے بالکل قریب، مان کے چلو میرا بیٹا ہی ہے یا میرا بھتیجا ہے یا میرا چچا، کوئی بھی ہو، اگر نہیں جائیں گے تو فتنہ بڑا خراب ہو سکتا ہے. تو چھپ کے چلے جانا، لیکن جنازہ میں دعا نہیں پڑھنا. ہاں کیونکہ دعا کی اجازت نہیں ہے. چپ کے کھڑے ہو جاؤ، بس آ جاؤ، ہو گیا. لوگ سمجھے وہاں پڑھ کے آگے. حکمت، یہ حکمت کا تقاضا ہے. تو بہرحال اس کے بعد کتنے ہوا؟ 3 ہو گئے. نمبر 4 اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعوت دے ان کی دعوت کو قبول کرو. دعوت سے مراد یہاں ولیمہ کی دعوت، بنیاد فاتح والی دعوت نہیں، تیجا 40واں برسی 11ویں والی دعوت نہیں کہ جو دعوت ملے چلے جاؤ. ہاں ہر ایک دعوت میں جانے کا نہیں حکم شریعت میں. صرف 2 دعوت کے بارے میں آیا، ایک عقیقہ کی دعوت اور ایک ولیمہ کی دعوت. آج پتہ ہم کتنی دعوت بنا لیے اپنے سے. للہ بھی ایک دعوت چلے گئے. دو تیجا کی دعوت، برسی کی دعوت، 11ویں کی دعوت، بابا کے نام کی دعوت، شیخ عبدالعزیز جیلانی کے نام کی دعوت. ماشاء اللہ کیا کیا دعوت چل رہی ہے آج کل. فلاں کی دعوت، کیا کہتے ہیں، ہلدی کی دعوت، منگنی کی دعوت، جوتی چورائی کی دعوت، ارے 11ویں کی دعوت، بہت ساری دعوت ہے. تو سوچ لو دعوت 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اسلام کی دعوت، ایک کھانے کی دعوت. اب سوچنا ہے اسلام کی دعوت تو جاؤ کہیں بھی جا سکتے، کھانے کی دعوت تو سوچنا 2 جگہ ہے، ولیمے کی اور عقیقے کی. بہرحال تو جو بھی ہو جائز چیز جو ہے حلال جگہ ہے وہاں پہ جانا چاہیے. بہرحال اس کے بعد آگے اللہ کے بیان فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، افشاء السلام. یہ بھی معاشرے میں کلچر میں یہ برائی دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے، لوگ سلام کو عام نہیں کر رہے، صرف جان پہچان کرتے ہیں. ہاں یہ کون ہمارا قریب ہے، کون پہچان ہے یا کس سے ہم کو فائدہ ہے، ہاں اسی کو سلام کرتے ہیں، ہر کسی کو نہیں. ہاں
چہرہ دیکھ کے سلام کیا تھا جی، یہ بھی غلط بات ہے. ارے مسلمان ہے توحید پر سلام کرو، بدعتی کو نہیں کرنا. پھر کوئی کہے یار بدعتی کو منع کر دے کیسا ہوگا، لوگ کیسے جڑیں گے؟ آپ دعوت دینے کے جائے تو کرو، اچھی بات ہے. ان کو دعوت پہنچ گئی، دلیل مل گئی، سب چیز قرآن حدیث کی روشنی میں کھول کے بتا دیا. اب نہیں ماننا ہے دعوت ملنے کے بعد، تو اب ایسے بدعتی کو سلام نہیں کرنا ہے بس. چاہے کوئی رہے، ہمارا باپ رہے، ہمارا بیٹا ہی رہے، کوئی بھی رہے. یا پر حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. باطل کا ساتھ نہیں دینا، شریعت کی حکم ہے. بہرحال اس کے بعد نمبر 6 اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں مظلوم کی مدد کرو. یہ اللہ کے نبی حکم دیا. کوئی مظلوم ہے، پریشان حال ہے، چاہے بیوہ ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، غریب ہو یا عام آدمی ہو، کوئی بھی اگر مظلوم اس کے پاس ظلم کیا جا رہا ہے تو ان کے ظلم سے روکو، ظالم کے ظلم سے. یہ مظلوم کی مدد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ تم لوگ مظلوم کی مدد کرو، تو صحابہ کرام پوچھا اللہ کے نبی مظلوم کی کیسے مدد کرنا؟ چاہے ظالم ہو یا مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد تو معلوم ہوگا، ظالم کی کیسے مدد کرنا، ظلم کرنے والے کی؟ تب اللہ کے نبی بولے ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہی مدد ہے. ظالم کے ہاتھ کو پکڑو، اسے چھڑاؤ. جس سماج معاشرے جہاں بھی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اسے روکنا چاہیے جہاں تک ہماری طاقت ہو. ہاتھ سے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے بولو، چاہے جیسے بھی ہو. یہ اللہ کے نبی کا حکم. اور نمبر 7 اللہ کے بیان فرماتے ہیں اگر کوئی قسم کھائے، جائز قسم کسی چیز کے کرنے کا، تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے. اللہ کے نام کے اگر کوئی قسم کھایا ہو اور وہ قسم جائز ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، نیکی کے معاملے میں ہے، اچھائی بھلائی کے معاملے میں قسم کھا لیا ہے، تو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو جائے گی. اللہ کے نام کا آپ نے قسم کھایا اور نہیں پورا کرے تو اللہ کے نام کی توہین ہوا نا. اور کیا ہوا؟ اس لیے قسم اگر کھائے تو پورا کرے. یہاں تک بتایا گیا اگر وہ آدمی قسم کھا لیا اور پورا نہیں کر سکا تو دوسرے لوگ اگر ان کا ساتھ دے تو ان کو ساتھ دینا چاہیے. یہاں تک بتایا گیا. بہرحال یہ 7 چیزیں ہیں جو کرنے کا حکم. باقی بات انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی بیان کیجیے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.